السلام علیکم، میں دانیال ایڈم ٹی ایکس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابن سیاد جو کہ ایک یہودی تھا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دجال بھی ہو سکتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن سیاد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کیوں کہا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ ابن سیاد کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایسے یہودی کردار کے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ابن سیاد کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معزز دوستو، مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کی 11 احادیث میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ نام نہاد کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے، اور یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہا، مگر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہوتے ہی جادوگری، کہانت اور سحر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صحاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا، جس کے والد کا نام سیاد تھا، جو بعد میں صحاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ صحاف ابن سیاد بچپن سے ہی جادو جانتا تھا۔ شیطانی طاقتیں عالم طفلی سے ہی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بھی بڑے بڑے شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس بنا پر کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال اکبر سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح دجال اکبر کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابری ہوئی تھی، اور وہ بھی دجال کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔ دوستو، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی میت میں ابن سیاد کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سارا کام گدمد ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الدخان کی ایک آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو کبھی اس پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر ابن سیاد کی کچھ باتیں سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ چادر اوڑے پڑا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ دوری سے ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپے ہوئے تھے
کہ سیاد کی ماں نے اسے مخاطب کر کے کہا، صحاف دیکھو محمد آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش ابن سیاد کی ماں اس کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہوگا، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو میں نے اسے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی وہ مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد بعد میں بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہات سے پاک نہیں تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن کسی روایت سے یہ امر پائے ثبوت کو نہیں پہنچا کہ وہ کسی دن دوسرے خانہ ساز نبیوں کی طرح باقاعدہ یکدائی کی مسند پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعوے نبوت کی تصدیق کی ہو۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال نہیں تھا جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اسی اثنا میں وہ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسا ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقع ہرا کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی۔ مشکات شریف کی کچھ روایات میں سیاد کا نام عبداللہ لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا جو مدینے کا باشندہ تو نہیں تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کی شخصیت اتنی پراسرار تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ بہرحال ابن سیاد کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تو ویورز، آپ نے دیکھی سنا ابن سیاد کے بارے میں، تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ ہم اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔